سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نظم طلوع اسلام پڑھنے سے پہلے ہم اس وقت کے حالات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں تاکہ نظم سمجھنا آسان ہو جائے. نظم طلوع اسلام علامہ اقبال نے 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے 38ویں سالانہ اجلاس میں خود پڑھ کر سنائی تھی، اور یہ ان کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کی آخری طویل نظم ہے. اس وقت پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے بدل رہا تھا. ترکی وہ ملک تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کی خلافت برقرار تھی، اور تمام مسلم ممالک اس بنا پر ترکی سے ایک جذباتی وابستگی محسوس کرتے تھے. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں ترکی کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب جرمنی کی شکست کے بعد یورپی طاقتیں ترکی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی قوت کو ختم کرنا چاہتی تھیں. خلافت کے جس رشتے میں ممالک اسلامیہ بندھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ مضبوط نہیں تھا، لیکن انگریزوں کا دباؤ اس کے خاتمے کا سبب بنا، کیونکہ برطانیہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ کے بعد وہ اس کے تشخص کو برقرار رکھیں گے، لیکن بعد میں وہ اس وعدے سے پھر گئے. اس کے بعد یونان نے برطانیہ کے کہنے پر ترکی پر حملہ کر دیا. پوری اسلامی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. آخر ترکوں نے پوری قوت سے متحد ہو کر یونانیوں کو شکست دی اور سمرنا اور ادرنا پر قبضہ کر لیا. اس فتح سے پورے عالم اسلام میں امیدوں کے نئے چراغ جل اٹھے، جس کا جشن برصغیر کے مسلمانوں نے بھی منایا. ایران میں رضا شاہ پہلوی، مصر میں سعد زاغلول پاشا اور مراکش میں محمد بن عبد الکریم کی قیادت میں مسلمان جدوجہد میں مصروف تھے اور کامیابی کے جھنڈے لہرا رہے تھے. برصغیر کے مسلمان بھی آزادی کے لیے جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے. بیداری کی اس لہر نے عالم اسلام نے جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا. اس وقت اقبال نے مسلمانوں کے مسرت اور خوشی کے جذبات کو نظم طلوع اسلام میں بڑے پرجوش انداز میں کمال فنکاری کے ساتھ نظم کیا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف روشن مستقبل کی نوید دی ہے، بلکہ وہ راہ عمل بتایا ہے جس پر عمل کر کے مسلمان اقوام عالم میں دوبارہ عزت، توقیر اور سرخری حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم نظم طلوع اسلام شروع کرتے ہیں. اس کا پہلا شعر ہے: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. اس شعر میں نئے الفاظ ہیں: تنک تابی، کم کم چمکنا یا مدھم روشنی، گرا خوابی، گہری نیند، غفلت. شعری محاسن میں سے تراکیب ہیں: دلیل صبح روشن، تنک تابی، دور گراں خوابی. اور اس میں مسلمانوں نے یعنی ترکوں نے جو سمرنا اور ادرنا کو فتح کیا تھا، اس کو آفتاب یعنی سورج سے استعارہ کیا گیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح ستاروں کا مدھم مدھم چمکنا، ٹمٹمانا اس بات کی علامت ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، اور یہ تنک تابی صبح نو کا پیغام ہوتی ہے. اسی طرح ترکوں کی فتح سمرنا ایک آفتاب کی مانند ہے، جس سے مسلمانوں کے ایک نئے دور کا
آغاز ہوتا ہے جو مسلمانوں کے روشن مستقبل کی نوید ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کا غفلت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ دوسرا شعر: عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ نیا لفظ عروق، عرق کی جمع جس کے معنی ہیں رگے۔ شعری محاسن میں اس میں تلمی ہے، تراکیب ہیں، عروق مردہ مشرق اور خون زندگی، اور مشرق کو عروق مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس میں زندگی کی رمق نہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سمرنا کی فتح نے مسلمانوں کی مردہ رگوں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ ان کی رگوں کے اندر زندگی کی گرماہٹ پیدا ہو گئی ہے، ایک جوش، ولولہ اور امنگ اور تڑپ ہے جو انہیں جد و جہد پر آمادہ کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جسے علم الابدان کے ماہر اور دانشور سینہ و فارابی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ راز کیا ہے جو ان میں خون زندگی دوڑا، یعنی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں جو اس جوش کی، اس ولولے کی، اس امنگ کی جانچ کر سکے۔ شعر نمبر 3: مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ نئے الفاظ: تلاطم، طوفان، گوہر، موتی، جواہر، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ شعری محاسن میں اس میں تراکیب، تلمی اور استعارہ پائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ طوفان مغرب یعنی پہلی جنگ عظیم نے مسلمانوں میں ایک تحرک پیدا کر دیا، انہیں اس بات کا احساس دلا دیا کہ اقوام عالم میں اگر انہیں اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو انہیں جد و جہد کرنی ہوگی۔ جس طرح دریا میں اٹھنے والے طوفان سیپیوں کو ساحل پہ پھینک دیتے ہیں اور ان سیپیوں میں موتیوں کی پرورش ہوتی ہے، ایک آب و تاب پیدا ہوتی ہے، اسی طرح طوفان مغرب یعنی پہلی جنگ عظیم کی مشکلات نے مسلمانوں کو یہ احساس دلا دیا کہ اپنی بقا کے لیے انہیں جد و جہد کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ مسلمانوں کی قوت ایمانی کو انہوں نے پختہ کر دیا، ان میں ایک حریت کا، ایک حمیت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ شعر نمبر 4: عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی۔ نئے الفاظ: شکوہ ترکمانی، ترکوں کی سی شان و شوکت، ذہن ہندی، ہندوستانیوں کی سی دانش مندی، نطق اعرابی، عربوں کی سی فصاحت یعنی خوش بیانی۔ شعری محاسن میں اس میں تراکیب اور تلمیح پائی جاتی ہے۔ تراکیب میں درگاہ حق، شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی، اور تلمیح کے اندر شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی شامل ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب سمرنا اور ادرنا کی فتح کے بعد جو ہے مسلمانوں کو وہ اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اب ان کے ایک نئے عروج کا دور شروع ہوگا۔ مسلمان فکری، تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے
عروج حاصل کریں گے، سربلند ہوں گے۔ وہ ترکوں کی سی شان و شوکت، ہندوستانیوں کی عقل و دانائی اور عربوں کی فصاحت، خوش بیانی جیسی خصوصیات کے حامل ہوں گے۔ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی اور نطق عرابی، ان تلمیحات کی، ان تراکیب کی تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتی ہوں۔ شکوہ ترکمانی سے مراد ترکوں کی سی شان و شوکت، یعنی خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کی حکومت مصر سے، یعنی براعظم افریقہ سے لے کر چین تک پھیلی ہوئی تھی اور ترکی اس کا دارالخلافہ تھا۔ ذہن ہندی یعنی ہندوستانیوں کی سی ذہانت، ہندوستانی جو ہیں اپنے فلسفے میں بہت آگے تھے۔ نطق عرابی، عربوں کی سی زبان دانی سے مراد ہے فصاحت و بلاغت۔ فصاحت سے مراد یہ ہے احسن کلام یا حسن کلام، بامحاورہ، دلنشین تحریر یا تقریر۔ اور بلاغت سے مراد ہے جچا تلا کلام، تحریر یا تقریر، یعنی جامع الفاظ میں وسیع معنی یا مفہوم بیان کرنا۔ اسی طرح ہم جب ایلیکیوشن کہتے ہیں نا کہ ایلیکیوشن کے اندر حصہ لیں گے، تو یعنی جب ہم اس کے اندر الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ جو جامع ہوتا ہے، بلکہ ہم اسے حسن کے ساتھ جو ہے، حسن ادائیگی کے ساتھ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اور عربوں کی زباندانی جو ہے وہ اب بھی بہت مشہور ہے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت کے اندر کوئی دوسری زبان عربی کا مقابلہ کر نہیں سکتی ہے۔ یہاں اقبال جو ہے مسلمانوں کو ایک طرح سے نوید دے رہے ہیں، ایک نئے دور کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں اقبال، ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبار پیدا۔ شعر نمبر 5۔ اثر کچھ خواب کا گنجوں میں ہے باقی، تو اے بلبل نوارا تلخ تر، میزن چو ذوق نغمہ کمیابی۔ غنچہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے جو خواب غفلت سے بیدار ہو چکے ہیں۔ بلبل شاعر اپنے آپ کو اور تمام شعراء کو کہہ رہے ہیں۔ بلبل ایک پرندہ ہے جو خوش آواز پرندہ ہے، جو باغ میں گیت گاتا پھرتا ہے اور گیت گا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے گیت سن کر باغ کے غنچے کھل اٹھتے ہیں۔ نوارا تلخ تر، میزن چو ذوق نغمہ کمیابی۔ آواز کو تلخ کر لو، اس میں تھوڑی سی کرواہٹ پیدا کر لو، یعنی نغموں کی مٹھاس سے اگر لوگ بیدار نہیں ہو رہے، ان کی غفلت کم نہیں ہو رہی، وہ متوجہ نہیں ہو رہے، تو شعراء کو چاہیے آواز میں تلخی پیدا کر لیں، آواز کو بلند کر لیں، تاکہ جو لوگ بیدار نہیں ہوئے، ابھی تک غفلت میں ہیں، عمل کی طرف راغب نہیں ہوئے، وہ متحرک ہو جائیں، جد و جہد کریں، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کریں۔ شعر نمبر 6۔ تڑپ صحن چمن میں، آشیاں میں، شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیمابی۔ نئے الفاظ، شاخسار وہ تنا جس سے بہت سی شاخیں نکلیں، تقدیر سیمابی، سیماب کی سی خاصیت، سیماب پارا۔ شعری محسن استعارہ اور تراکیب ہیں۔ صحن چمن، تقدیر سیمابی۔ یہاں پہ اقبال اپنے آپ کو اور شعراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں اپنی آواز ہر جگہ بلند کر لینی چاہیے، جس طرح بلبل باغ کے ہر حصے میں گاتا پھرتا ہے، اسی طرح مسلمان شعراء کو چاہیے
کسی محفل میں، کسی مجلس میں، جہاں بھی انہیں موقع لگے اپنی آواز بلند کریں، اپنے پیغام کو پہنچائیں. اور جس طرح پارے کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، اس اضطراب کو، اس تڑپ کو اقبال جدوجہد سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح پارا بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دل کے اندر بھی ایک بے چینی ہونی چاہیے، انہیں بھی سرگرم عمل ہونا چاہیے کہ کسی طرح مسلمان قوم زوال سے نکلے، خواب غفلت سے بیدار ہو. اور جس طرح بلبل چمن کے ہر حصے میں نغمہ سرا ہوتا ہے، شعراء کو چاہیے کہ اپنے پیغام کو امت مسلمہ میں عام کرنے کے لیے پارے کی طرف سے کام لیں. شعر نمبر 7. وہ چشمے پاک بھی کیوں زینت برقستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی. نئے الفاظ. برقستواں وہ جامہ جو گھوڑے کو حفاظت کی غرض سے پہناتے ہیں، یہاں اس سے مراد لڑائی کا ساز و سامان ہے. جگر تابی بہادری، شجاعت، دلیری. شعری محسن تراکیب. اقبال کہتے ہیں حق شناس نظر کو مرد غازی کی بہادری، دلیری نظر آتی ہے. اسے دنیاوی ساز و سامان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ایمانی کیفیت اور یقین کے ذریعے کامیابی حاصل کرتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا کہ مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے، جبکہ کفار 1000 تھے اور ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو فتح ملی اور کفار کے 70 بڑے لیڈر اس میں مارے گئے تھے. اور اب جو ہے ترکوں کی جو فتح ہے وہ اس کی مثال ہے. مولانا غلام رسول مہر کہتے ہیں زینت برقستواں سے مراد لڑائی کا ساز و سامان ہے. اقبال کہتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کے پاس لڑائی کا وہ ساز و سامان موجود نہیں جو اہل یورپ کے پاس ہے، لیکن ان میں جانباز مجاہدوں کی کمی نہیں. اور اس کی تازہ مثال وہ ترک غازی پیش کر چکے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کمال کی سالاری میں یورپ کی بڑی بڑی طاقتوں کے سازشی پھندے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. ان کے پاس یہ ساز و سامان تھا. ان کے پاس کون سا ساز و سامان تھا؟ وہ اپنی ہمت سے اٹھے اور یونانیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ سے نکال دیا، حالانکہ انگریز اور فرانسیسی یونانیوں کی پشت پر تھے. یونانیوں سے فارغ ہو کے ترک غازی قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی طرف بڑھے تو انگریزوں اور فرانسیسیوں سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. ترک اس سے ہراساں نہ ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس نے ترکوں سے الگ صلح کر لی. انگریزوں کے وزیر اعظم نے جنگ کی ٹھانی، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کی وزارت ٹوٹ گئی. نئی وزارت نے ترکوں سے صلح کی گفتگو شروع کر دی. لوزان میں عہد نامہ مکمل ہو گیا اور ترکوں کو آزادی مل گئی. اس مثال سے روشن کی طرح آشکارا ہے کہ ہمت، دلیری اور جافشانی موجود ہو تو بہت بڑے ساز و سامان کے بغیر بھی فتح و نصرت پاؤں چومنے لگتی ہے. اسی خیال کو اقبال نے دوسری نظم میں اس طرح بیان کیا ہے: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شعر نمبر 8. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. نئے الفاظ. ضمیر لالا، اس سے مراد مسلمان کا دل ہے. چمن، باغ، مسلمان قوم کو کہا گیا ہے. چمن کے ذرے ذرے کو یعنی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو. شعری محسن میں تراکیب ہے، تشبیہ ہے. اقبال دعا گو ہیں، اس شعر میں دعا مانگتے ہیں کہ چمن کے ذرے ذرے یعنی ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے دل میں نئی لگن، تلاش و جستجو کا جذبہ پیدا کر دیں تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے. اگر پورے بند کا جائزہ لیا جائے تو اقبال غافل قوم میں جوش و
ولولہ پیدا کر کے اسے متحرک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اس کو جہان نو کی نوید سنائی ہے، اور پھر وہ لاہ عمل بتایا ہے جس کے ذریعے وہ دوبارہ اقوام عالم میں عزت، توقیر اور سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں کہ انہیں جد و جہد و عمل کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں پھر اقبال دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر مسلمان کے دل میں چراغ آرزو روشن ہو جائے، یعنی ملت اسلامیہ کا ہر فرد حصول مقصد کے لیے میدان عمل میں نکل آئے۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی، اثر کچھ خواب کا غنچوں میں ہے باقی، تو اے بلبل نوارا تلخ رمی زنچو ذوق نغمہ کمیابی، تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برقستوا دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے،